السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے غیبت کے بارے میں کہ غیبت کو معاشرے سے کیسے نکالیں۔ ٹھیک ہے، غیبت ایک قسم کی بیماری ہے، ایک قسم کا ایک ایسا ایشو ہے جو نہ صرف معاشرے میں نفرت کو پھیلاتی ہے، تباہی لاتی ہے، بلکہ وہ دلوں کو دور بھی کرتی ہے۔ اوکے، وہ معاشرے کی ترقی اور گروتھ کو، پروگریس کو روکتی ہے، وہ رشتوں کو توڑتی ہے۔ تو غیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ اوکے، غیبت بدقسمتی سے ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو غیبت ہمیں کیسے چھوڑے گی جب تک ہم اسے نہیں چھوڑیں گے؟ غیبت کی معاشرے میں شامل ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی بڑوں کو لوگوں کی برائی کرتے دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر سے آئے تو وہاں کے بارے میں باتیں کرنا، لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، کوئی گھر آ گیا تو اس کے جانے کے بعد اس کو ڈسکس کرنا، اس کی برائیاں نکالنا، اس کے عیب ٹٹولنا، یہ کہنا کہ دیکھو کیسے بات کر رہا تھا، دیکھو کیسے اس نے بال بنائے تھے، دیکھو کس طرح کا چھوٹے قد والا تھا، دیکھو وہ بات کیسے کر رہا تھا، اس کی ڈریسنگ کیسی تھی، اس کو تو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہی چیز نوٹ کر لیتے ہیں، ان کے مائنڈز بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کے دماغ ایک سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہم جو کچھ ان پر لکھیں گے وہ لکھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو دوسروں کے بارے میں بچے کے دل میں نفرت ڈالنا۔ ماں بیٹھی ہے تو وہ باپ کے بارے میں بچوں کی دل میں نفرت ڈالے گی، اور سسرال کے بارے میں بچوں کے دل میں نفرت ڈالے گی کہ تمہاری پھپھو اچھی نہیں ہے، تمہاری دادی ایسی ہے، یا تمہارا باپ ایسا ہے۔ اگر ان کی اپنی نہیں بن رہی ہے تو وہ جو برائیاں ہیں نا وہ ساری کی ساری بچوں کے سامنے کر رہی ہے۔ پرابلم تو ان کا اپنا ہے ان رشتوں کے ساتھ، لیکن وہ انوالو کن کو کر رہی ہے؟ بچوں کو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ نفرت کا بیج ڈال رہی ہے ان سب کے اگینسٹ، فادر کے اگینسٹ نفرت، دادا دادی کے اگینسٹ نفرت، پھپھو کے اگینسٹ نفرت۔ اوکے، کیونکہ وہ ماں کو نہیں اچھے لگتے تو پھر وہ نفرت ڈالے گی، اگر باپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تو باپ بھی ایسی کرے گا۔ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی کی برائی کرنا، ملازم کی برائی بچوں کے سامنے کرنا، شوہر اور سسرال کی غیبت بھی بچوں کے ساتھ کرنا۔ اس طرح والد کا اپنے کام کے لوگوں کے بارے میں بچوں کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے سن رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی شریک حیات سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو بچے بے شک کھیل رہے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں لیکن ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ والدین کا دوستوں کے بارے میں بچوں کے سامنے ڈسکس کرنا کہ اس میں یہ برائی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس طرح کا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے غیبت جو ہے نا ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، اور ہمیں یہ ایک بیماری لگتی ہی نہیں ہے، ہمیں یہ ایک عیب لگتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو چائے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ جو ہے نا دوسروں کو ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس محفل میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں نا ان کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے سے غیبت کو ختم کریں تو آپ کو اپنے اپنے گھر سے غیبت کو ختم کرنا ہوگا۔ بچوں کے سامنے کسی کی بھی برائی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کو آپ کے بچے دیکھتے ہیں، جو کام آپ کرتے ہیں بچوں کو وہی صحیح لگتا ہے۔ آپ جو ہے نا بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح ہوں، اچھے انسان بنے، تو آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، بچوں کو نہیں بدلنا ہوگا۔ بچے خود بخود آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے، آپ کے قدموں کے پیچھے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو قدموں کے نشانات ہیں بچے ان کو فالو کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جو آپ کرو گے بچہ وہی کرے گا۔ اگر آج اپنے گھر سے غیبت کو آپ ختم کر دیں گے، بچوں کو لوگوں کی مثبت باتوں پر توجہ دلائیں گے، تو کل کو آپ کے بچے ہر قسم کی غیبت سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا ایک اور فائدہ آپ کی فیملی کو ہوگا، آپ کے بچوں کو ہوگا، وہ یہ کہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، وہ لوگوں کی برائیوں کو نہیں دیکھیں گے، لوگوں کی اچھائیوں پر ان کی نظر ہوگی۔ ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا کہ سارے کا سارا معاشرہ برا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی، ان کا فوکس اپنے اوپر ہوگا، وہ لوگوں کی برائیاں نکالنے کے لیے ان کے اوپر مطلب ان کی جاسوسی نہیں کریں گے کہ بھائی فلانے کی برائیاں نکالنی ہے، فلانے کو دیکھنا ہے، فلانے کا پیچھا کرنا ہے، فلانے کے اگینسٹ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ نہیں،
وہ یہ ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے. اس طرح ان کا اپنا ٹائم بچے گا، وہ اپنے سارے کے سارے ٹائم کو ایک پازیٹیو جگہ پر لگائیں گے اور زندگی میں ترقی اور گروتھ کریں گے. ٹھیک ہے، اور یوں آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لگ جائے گا. تو رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ غیبت کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ پیرنٹس کی، ماں باپ کی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے برائیاں نہ کریں لوگوں کی. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کریں گے نا تو آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت رہے گی، آپ کے دل میں رشتوں کے لیے محبت اور احترام رہے گا. اور جب یہ رہے گا نا تو آپ خوش بھی رہیں گے. آپ کو لگے گا کہ بھائی میں تو بہت ہی بلیسڈ انسان ہوں کہ میرے ارد گرد اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، برائیاں تو سب میں ہیں، تو آپ کیا ان کی برائیوں کو دیکھ کر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ ان کی پازیٹیو ڈائریکشنز کو دیکھیں نا، پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھیں، ان کی شخصیت کے پازیٹیو پہلو کو دیکھیں، ان کو ڈسکس کریں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھیں اور آپ کا بچہ بھی کچھ سیکھے. اور یوں آہستہ آہستہ غیبت جو ہے نا وہ پورے معاشرے سے بھی ختم ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ترقی کریں، خوش رہیں، آگے بڑھیں زندگی میں، وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان بنیں، تو آپ کو اس کے لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، اس کے بعد آپ کے بچے بدلیں گے. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو اور مثبت سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا. اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.